وجہ اناد، ان کی ضد، اور آپ نے کفر پر اسی اناد کی وجہ سے آخر تک مصر رہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ یہ فطری نور سے اور فطری بصیرت سے معروم رہ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ فطری نور اور بصیرت بھی اس سے حل فرما لی۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور اللہ نے ان کو، کافروں کو، ان کے ضد اناد کی وجہ سے جب فطری ہدایت کو اور نور کو سلب کر لیا تو انہیں ظلمات میں چھوڑ دیا۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر مہر جباریت لگا دی۔ تو حضرت جی کے پاس اس مثال میں اس قصہ کفار کو مستوقد سے تشبیہ دی گئی، آگ جلانے والا، اور پھر اگلی مثال او کسیب، یہ بالاتفاق منافقین مراد ہے۔ کسیب میں سیب کہتے ہیں بارش کو، اور یہاں بحث سے مضاف ہے اصحاب سیب، ان منافقین کی مثال وہ اصحاب سیب کی طرف ہے، بارش والے، اور سیب تیز دھواں دار موسلادھار بارش کو کہا جاتا ہے۔ کسیب من السماء، سماء آپ نے دروس البلاغہ کے اندر بھی پڑھا، کل شیء ما علاک سماء، مجازاً ہر چیز جو تیرے اوپر ہو، چھت کو بھی سما کہہ دیتے ہیں، تو یہاں سما سے مراد سحاب ہے، یعنی بادل، اور مجازاً بادلوں پر اطلاق ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ انسان کے اوپر رہتے ہیں۔ پھر ان منافقین نے جب وہ بادلوں سے آوازیں سنتے ہیں، یعنی کڑک، کہ قرآن کریم کے اندر ان کے کفر کو بیان کیا گیا اور کفر پر وعیدیں ہیں، تو ان کو تشبیہ دیے رعد سے و برق، اور قرآن کریم کے اندر حقانیت کے دلائل، آیات بینات، کہ وہ کتنا ہی انسان آنکھیں موند لے لیکن آسمانی بجلی کا لشکارہ اور چمک ضرور بضرور اس پر پڑ کر رہے گا۔ اللہ کی توحید اور قدرت کے دلائل قرآن سے چھنا چھن برستے ہیں ان پر، لیکن یجعلون اصابعہم، افزارے کے اصابع تو ممکن نہیں ہے، انگلی کانوں میں ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ آدمی اندر گھسیڑ دے، ٹھونس دے، تو یہاں کل بول کر جز مراد ہے، یعنی انامل الصوابع، انگلیوں کے پورے رکھ لیتے ہیں۔ اسے تشبیہ دی کہ وہ قرآن کریم کے انوارات، بینات اور وعد و وعید وہ انہیں پچتے نہیں ہیں کہ کہیں یہ قرآنی آیات دل پر اثر کر گئے تو پھر اپنے باپ دادے کا مسلک یہودیت کو چھوڑ کر ایمان قبول کرنا نہ پڑ جائے۔ حذر الموت، ان کے لیے یہودیت کو چھوڑنا اور اسلام کو اختیار کرنا موت سے کہیں بڑھ کر ہے، تو ڈرتے ہیں اس موت سے کہ اسلام قبول نہ کر لیں۔ اور پھر جب بادل گرجتے ہیں، بجلیاں چمکتی ہیں، بجلیاں گونجتی ہیں، تو روشنی دیکھتے ہیں تو اس میں چل پڑتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آمنا کا نعرہ لگایا ہے، اور وہ آمنا کا نعرہ اقرار اسلام آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ تو آمنا کے ذریعے جب انہیں روشنی نظر آتی ہے کہ اب مسلمان ہمارے ساتھ لین دین بھی کریں گے، اور جہاد میں اگر وہ بیت المال کا حصہ آ گیا تو جہاں مخلصین اس کے اندر شریک ہوتے ہیں، منافقین بھی ظاہر کے اعتبار سے انہیں مال ملتا ہے، تو منافق اب تو مسلک و مشرب ہے، میٹھا میٹھا حب حب، کڑوا کڑوا تھو تھو، تو یہاں وہ چل پڑتے ہیں، یعنی اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ لیکن جیسے ہی روشنی سلب ہو گئی تو وہیں کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، متحیر رہ جاتے ہیں کہ جہاں اقرار اسلام کی بنیاد پر کوئی مفاد نہیں مل رہا ہے تو وہاں اسلام کو خیر آباد کر دیتے ہیں،
تو میٹھے میٹھے احکام پر چل پڑتے ہیں، اور جو ان کی نفیس طبیعتوں پر شاک ہوں تو وہاں یہ رک جاتے ہیں. جس طرح جہاد کا حکم آ گیا، ان بیوتنا عورا، یہ تو بڑا کڑوا حکم ہے. یا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ آمنا کے بعد تو اللہ تعالیٰ ضرور رگڑا لگاتے ہیں، لیکن یہ آزمائش برداشت نہیں کر سکتے. اور امام التفسیر حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ یوں انتباہ کرتے ہیں، مثال اور ممثل لہو اور ممثل بہم کے اندر فرماتے ہیں من السماء کطیب من السماء، اس سے مراد ہے اوپر سے دھواں بارشیں، یعنی قرآن کی وحی کا نزول ہو رہا ہے. ظلمات، ان بارشوں کے اندر ظلمات بھی ہیں، یعنی اس میں قرآن کے اندر ان کا کفر، ان کا شرک، ان کی ضلالت اور وہ مصائب جو ایمان لانے پر آتے ہیں لابدی ہیں، اسے تعبیر رعد سے کیا. اس طرح احکام اسلام اسے رعد سے تعبیر کیا کہ ان پر عمل کرنا پڑتا ہے. اور وفی برق، اس سے مراد براہین الہیہ ہیں، براہین الہیہ. گویا حاصل اس تمثیل کا ان کے نزدیک موسلادھار بارش، پھر چاروں طرف اندھیرے، پھر نمبر 3 رات